4 اپریل کا دن سویلین بالادستی کا استارہ بن گیا اور تاریخ کے ماتھے کا وہ داغ بھی جسے دھونے کے لیے ظرف چاہیے۔ داغ داغ اجالے میں ایک اور 4 اپریل ہے اور اب کی بار آئین کٹہرے میں ہے۔ آمریت سے فسطائیت اور جمہوریت سے عدالتی آمریت کا سوال پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ تاریخ کی عدالت میں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ آئین کی آڑ میں مخصوص مفادات کا تحفظ کس نے اور کب کیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس کے بطن سے جنم لینے والا از خود نوٹس انتظامی اور سیاسی اختیار کو نگلنے کے درپے ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار آسمہ شیرازی نے اپنے کالم میں کیا۔ وہ لکھتی ہیں، تاریخ کا جبر دیکھیں، یہ بار بار خود کو دہراتی ہے اور اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ ہی ہے کہ سچ آج بھی زندہ ہے۔ حال کا جبر ماضی کا سچ اور مستقبل کی گواہی ہے، وہ گواہی جو صدیوں گونجتی ہے۔ آج پھر 4 اپریل ہے، وہ دن جب جمہوریت پسند نوحہ خواہ اور راولپنڈی کی عدالت منتخب وزیر اعظم کی قتل گاہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جب ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار ہوئے، عوامی رہنما سر مقتل اور آئین کے خالق سر دار ہوئے۔ دہائیاں گزر گئیں مگر اس عدالت قتل کی بازگشت آج بھی سنائی اور انصاف کے ایوانوں میں دہائی دے رہی ہے۔ بھٹو انصاف کی عدالت میں آج بھی کھڑا ہے مگر منصف سچ سے آنکھیں چار کرنے کی جرت آج بھی نہیں رکھتا۔ موت کی کال کوٹری میں انصاف کا تارا مسیح گواہ بن چکا ہے مگر ستم ظریفی کے 4 دہائیوں بعد بھی بھٹو کا عدالت قتل کسی بھی طرح اور کہیں بھی انصاف کی سند نہیں پا سکا۔ 4 اپریل سویلین بالادستی کا استارہ بن گئی اور تاریخ کے ماتھے کا وہ داغ بھی جسے دھونے کے لیے ظرف چاہیے۔ داغ داغ اجالے میں ایک اور 4 اپریل ہے اور اب کی بار آئین کٹہرے میں ہے۔ آمریت سے فسطائیت اور جمہوریت سے عدالتی آمریت کا سوال پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ آسمہ شیرازی کہتی ہیں کہ وقت کہاں بدلا ہے۔ ایک وزیر اعظم عدالت کے ہاتھوں تختہ دار چڑھا تو دوسرا سلیکٹیو جسٹس کا نشانہ بنا۔ نواز شریف کی پاناما کیس کی میگا کرپشن اقامہ پر نااہلی کا سبب کیسے بن گئی؟ تاریخ کی گواہیاں اب منظر عام پر آ رہی ہیں جبکہ عدلیہ اپنے دامن پر لگے داغوں کو دھونے کی کسی جستجو میں نہیں۔ حالات مگر اب مختلف ہیں۔ دور حاضر کی جا بجا بکھری گواہیاں کسی صورت یادداشت سے نکل نہیں سکتی۔ واقعات جس تسلسل سے بدل رہے ہیں اسی تسلسل سے محفوظ بھی ہو رہے ہیں۔ حالات کا جبر موجود ہے مگر مستقبل کے اثر کا اصول بھی کار فرما ہے۔ آسمہ شیرازی کا کہنا ہے کہ موجودہ آئینی بحران کو ہی دیکھ لیجئے۔ معاملہ صوبائی انتخابات کے التوا سے شروع ہوا اور اب آئینی تعطل تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس کے بطن سے جنم لینے والا از خود نوٹس انتظامی اور سیاسی اختیار کو نگلنے کے درپے ہے۔ کون ہوگا جو اس بات سے پہلو تہی کرے کہ آئین میں درج انتخابات کے 90 دنوں میں انعقاد کو یقینی بنانا ناگزیر ہے، مگر جہاں یہ بات ہوگی وہیں یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ کیا اس شق کو شفاف انتخابات سے جوڑ کر پڑھنا ضروری نہیں تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ 90 دنوں سے آگے کم سے کم وقت کی دلیل آئین کی کس شق میں موجود ہے؟ انتخابات کو تو یا تو 90 دنوں میں ہونا ہے اور یا پھر 90 دنوں کے اندر ہی ہونا ہے۔ اس سے آگے کم سے کم وقت کو تاریخ مانا جائے یا پھر آئین کی دوبارہ تحریر سمجھا جائے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ کی جانب سے اسمبلی کے ٹوٹنے کی وجوہات کے اعتراض کو ہمیں کیوں نہیں سمجھایا گیا؟ اگر اس بات کا تعین نہ ہوا کہ اسمبلی توڑنے کا اختیار کن حالات میں ہوا تو منتخب اسمبلی توڑنے کی 58(2)B کی ظالمانہ شق بغیر تحریر دوبارہ قابل عمل نہیں ہو جائے گی۔ آسمہ شیرازی کے مطابق سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس بحران کے وجود کی اصل وجہ سپریم کورٹ کی 63A کی وہ تشریح نہیں جس نے آئین میں عدم اعتماد کو نہ صرف ناقابل عمل بنایا بلکہ اسے آئین کی دوبارہ تحریر تصور کیا گیا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس قدر اہم معاملے کو 9 جج صاحبان سے 3 ججوں تک کے سفر میں فل کورٹ کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ اور یہ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے سے پہلے اعلیٰ جج صاحبان کو قوم کے وسیع تر مفاد میں ایک چھت تلے بٹھاتی اور 2 اسمبلیوں کے انتخابات کے آئینی مطالبے کو اکثریتی فیصلے کے ساتھ صادر کرتی۔ بہرحال تاریخ کی عدالت میں ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ آئین کی آڑ میں مخصوص مفادات
मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किसने और कब किया? मुमलिकत माशी बहरान और अवाम महंगाई से दो चार हैं। रियासत के तमाम सुतून दस्तो गिरेबां हैं। माहौलियाती तगय्युर किसी दुश्मन से बढ़कर सर पर खड़ा है। ग़िज़ाई बहरान का अंदेशा बढ़ रहा है। ऐसे में हर इदारे को इज्तिमाई दानिश और फैसलों की ज़रूरत है, जबकि तकसीम दर तकसीम मुनाफरत और मफादात परस्ती को जन्म दे रही है। सबको जोड़ने वाला आइन मुनक़सम हो रहा है। कौन है जो इस बहरान को समेटेगा? आइन बेअमल हुआ तो नुकसान रियासत का होगा। फिर 4 अप्रैल है और कटहरे में कोई और नहीं बल्कि आइन खुद खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इज्तिमाई दानिश की जरूरत है, वरना आमरीत फर्द वाहिद का ही निज़ाम है जो कहीं भी किसी भी सूरत हो सकता है, और ये भी आइन की जिद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।